جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے، اسی طرح وہ دل وہ بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے، ہم نے دل دیکھا ہے گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اللہ اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ زبان دو جبڑوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اور وہ دو پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے، یہ بھی لوتھڑا وہ بھی لوتھڑا۔ اس زبان میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ یہ اللہ اللہ کرے، اس کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفا، وہ سینے کے درمیان میں ہے۔ اگر کسی کی وہ مخلوق ختم ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، پتہ نہیں بولتا کیوں نہیں ہے۔ انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے، اگر وہ مخلوق جانوروں میں ہوتی تو ان کی بھی زبانیں ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے، طوطلا سے ہی بولتے۔ اب یہ مخلوق جس کا نام لطیفہ اخفا ہے وہ آزاد ہے، اسی طرح وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کے ساتھ بھی ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ قلم۔ یہ مخلوق آزاد ہے، وہ 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی شخص اس مخلوق کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ اب رہا سوال کہ وہ مخلوق کس طرح جاگے؟ وہ 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے، وہ کس طرح جاگے؟ اگر کسی شخص نے انڈا نہ دیکھا ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چوں چوں کرے گا، وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سرفراز، سرفراز۔ بیٹھے رہے، الیکٹرک فالٹ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ کسی شخص نے انڈا نہ دیکھا ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، چوں چوں کرے گا، وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ زبان ہے، نہ پر ہیں، یہ کس طرح ہوا میں اڑے گا؟ اس کا نام بیضہ ہے، یہ نقل ہے تمہارے بیضے کی، تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے۔ اس کے اوپر 3 چھلکے ہیں اور اس کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں، اس کے اندر ایک چوزا بند ہے اور اس کے اندر ایک فرشتہ بند ہے۔ اس کو ظہری گرمی کی ضرورت ہے اور اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے۔ اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے۔ مرغی کیا کرے گی کہ اس کی طاقت کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی اور مرشد اس کے سینے کے ضرب کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گا۔ اور جب وہ انڈا پھٹے گا تو بغیر سیکھے سکھائے چوں چوں کرے گا، اس کی فطرت ہے۔ اور جس طرح اور جب یہ انڈا بیضہ ناسوتی یہ پھٹے گا تو یہ بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا، اس کی فطرت ہے اللہ اللہ۔ اس وقت آدمی دیکھے گا کہ میرے اندر کون سی چیز بیدار ہو گئی جو اللہ اللہ کر رہی ہے۔ اب آدمی اس کا استاد بن جائے گا، اس کا کام صرف اللہ اللہ کرنا ہے۔ وہ جو مخلوق جاگ اٹھی، یہاں سے پھر 2 طرح کی تسبیح چلتی ہے، ایک عام لوگوں کی تسبیح، ایک خاص کی تسبیح۔ عام کی تسبیح بازاروں میں ملتی ہے، اس کا کیا کام ہے؟ وہ ٹک ٹک کرتی ہے، زبان اللہ اللہ کرتی ہے، وہ ٹک ٹک زبان اللہ اللہ۔ لیکن اب وہ تسبیح بھی بار، وہ جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ بھی بار، اب جو اس کا نور بن رہا ہے وہ بھی بار۔ ایک دفعہ اللہ کہہ لینا کافی ہے کہ گھڑی گھڑی اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، اسی طرح جب اللہ اللہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو نور بنتا ہے۔ اب جو اس تسبیح سے اللہ اللہ سے نور بنا وہ بھی بات، یہ عبادت ہے، روحانیت نہیں ہے۔ اب اسی کی طرح کی تسبیح تمہارے اندر ٹک ٹک کر رہی ہے، اب تم نے اس لطیفہ قلب کو اس ٹک ٹک کے ساتھ ملایا، اب وہ اس کے ساتھ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ ٹک ٹک نہیں رہی، وہ اللہ اللہ بن گئی۔
جب اللہ اللہ بن گئی، اب اس ٹک ٹک کا کیا کام ہے؟ وہ خون کو نس نس میں دھکیلتی ہے، پھر خون اوپر آتا ہے، پھر اس کو نس نس میں دھکیلتی ہے۔ اب وہ ٹک ٹک کے ذریعے اللہ اللہ نس نس میں چلا گیا، پورے خون میں چلا گیا۔ جب پورے خون میں چلا گیا، اس وقت ایک دفعہ دل اللہ کرے تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سرفراز، یا غوث، یا غوث، المدد، المدد۔ فرماتے ہیں کیسے ملے گا کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھی۔ سید سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملتا ہے اگر دل ایک دفعہ اللہ کہے تو۔ کیسے ملتا ہے؟ یہ جو مسام ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں۔ دل نے ایک دفعہ اللہ کری 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا، پھر خودی کا مطلب سمجھایا، خودی کا سرے نہ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر کہ لوگ کہیں مجنون ہے اور منافق کہیں ریاکار ہے۔ وہ جو پہلا درجہ تھا تسبیح والا وہ مسلمان کا تھا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ دن رات تسبیح پڑھتے رہیں، نوافل تلاوت کرتے رہیں، آپ مسلمان ہیں۔ مومن کی تشریح سورت حجرات میں ہے۔ اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے اندر داخل ہوگا۔ اب تمہارے اندر نس نس میں نور داخل ہو گیا، اب تم مومنوں میں ہو۔ مسلمانوں میں درجے ہیں، فرقے ہیں، 72 فرقے ہیں، ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں، اور مومن میں کوئی فرقہ نہیں ہے، مومن سارے بھائی بھائی ہیں۔ مومن نہیں کہتا میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ عام آدمی اگر اس جگہ پہنچ جائے تو اس کو نور کہتے ہیں، کیونکہ نس نس میں نور چلا گیا، اس کو نور کہتے ہیں۔ اگر کوئی عالم ہے وہ اس مقام پر پہنچ جائے تو اس کو نور علی نور کہتے ہیں۔ وہی عالم ہے جن کے لیے حضور پاک نے فرمایا کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہوں گے، اور واقعی ان کی توہین مذہب اسلام کی توہین ہے۔ ایسے عالم ہم نے دیکھے ہیں۔ ملتان میں کاظمی صاحب تھے، اور لاڑکانہ میں مشوی صاحب تھے، اس شہر میں بھی ایک تھے سردار صاحب تھے، وہ انہی عالموں میں سے تھے۔ اور جو عالم اس علم باطن کے بغیر ہے اس کو عالم سو کہتے ہیں، اور عالم سو کے لیے حضور پاک نے فرمایا جہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ اصحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جہل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی۔ اب جب دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ مل گئی، وہ تسبیح کام کاج کرنے لگا، گر گئی، سونے لگا، رکھنی پڑی، اور یہ تسبیح 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے۔ کام کاج بھی کر رہا ہے، سو بھی رہا ہے، اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ جاگتے ہوں سوتے ہوں تو کچھ سوتے ہوں جاگتے ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں لیکن ان کا شمار سوئے ہوئے میں، اور کچھ لوگ بستروں پہ سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے۔ فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے۔ تو جب کوئی ذکر کلم میں چلا جاتا ہے
اس وقت ایک شاعر نے کہا گناہگار پہنچے در پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے. بھائی وہ زاہد و پارسا کیسے دیکھتے رہ گئے اور گناہگار کیسے در پاک پہ پہنچ گئے؟ جب زاہد و پارسا نے کوئی نیکی کری، کتاب پہ لکھی گئی، اب وہ جو نیکیاں کر رہا ہے کتاب پہ لکھی جا رہی ہیں، لیکن اس کے دل میں تکبر بھی آ رہا ہے کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں، اور وہ تکبر دل کے اوپر دبے لگاتے جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس کی فائل نیکیوں سے اور نمازوں سے بھر گئی اور دل وہ بھی تکبر سے بھر گیا. جب دل تکبر سے بھر گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، وہ فائلوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے. جب اس کے دل کو دیکھا تکبر سے بھرا پایا، اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا تو اس کی نیکیاں برباد ہو گئیں. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس میں ذرا بھی کبر اور بخل ہے وہ جنت کے قابل نہیں. شیطان نے اگر مار کھائی وہ بھی بہت بڑا عابد تھا، نمازی تھا، اگر مار کھائی تو تکبر سے مار کھائی. اب وہ گنہگار کیسے پہنچ گیا در پاک پہ؟ جب کسی گنہگار نے گناہ کیا تو اس کی فائل پہ بھی گناہ لکھا گیا، اس کے دل پہ بھی ایک دبا لگایا گیا. اب کیا ہوا کہ اس کی فائل بھی گناہوں سے بھر گئی اور اس کا دل بھی گناہوں سے کالا ہو گیا. اس نے دل کو سفید کرنے والا ایک نسخہ سیکھ لیا. حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے. دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ. اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی. اللہ اللہ کرنے سے اس کا دل صاف ہو گیا. جب دل صاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی کبھی اس کے دل کو دیکھا. جب دل کو دیکھا پھر اس کے اوپر مہربان ہو گیا. جب مہربان ہو گیا اور فائل دھری کی دھری رہ گئی. اور جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں